حدیث نمبر 934 934 عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ایاکم والجلوس بالطرقات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں ہرگز راستوں میں نہیں بیٹھنا. یہ نوجوانوں کے لیے، یعنی ہمارے نوجوانوں کو اتنا شوق ہو گیا. پرانے زمانے میں گھر بڑے ہوتے تھے، آنگن بڑے بڑے ہوتے تھے، دیوان خانے ہوتے تھے، تو لوگ جو ہے کسی نہ کسی دیوان خانے میں بیٹھتے تھے. پھر بعد میں ماحول چینج ہوا، ابھی فلیٹ سسٹم آ گیا، اور وہ جو کیا کہتے ہیں 1000 اسکوائر فٹ پہ گھر بنتے تھے اب 100 اسکوائر فٹ پہ بننے لگے، اور چھوٹے 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 بمبئی اور بنگلور کا تو حال پوچھو ہی مت آپ، ہمارے حیدرآباد اور سارے شہروں میں دیکھنے میں آ رہا، بس اتنے چھوٹے چھوٹے بنا دیتے ہیں. اور پھر اب اسکول جا کر آ گئے، کالج جا کر آ گئے، جاب کر کے آ گئے، اب گزارنا کہاں؟ فٹ پاتھ پر، سیڑھیوں پر، اور پتہ نہیں دکانوں پر اور ہوٹلوں پر. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ایاکم والجلوس بالطرقات، رستوں میں ہرگز نہیں بیٹھنا. تھوڑا دور لے لو مکان، لیکن کشادہ مکان لو، گھروں کے اندر بیٹھو. سٹنگ اپنی نوجوانوں، خاص طور پر نوجوانوں اور نوجوان بچوں کے لیے، جاب کرنے والے، کالج جانے والے، میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں راستوں میں نہیں بیٹھنا بہت بری بات ہے، خراب بات ہے، نہیں بیٹھنا چاہیے. فقالوا یا رسول اللہ ما لنا من مجالسنا بد. آگے پڑھتے ہیں، ایک بات بیچ میں سنا دیتا ہوں. ابھی کچھ دن پہلے ہمارے پاس حیدرآباد دکن میں چبوترا ایکٹ پولیس کو لانا پڑا. چبوترا ایکٹ، دیکھیے آپ کے چبوترا تو جانتے ہیں نا، وہ گھر کے سامنے ایسا جو بناتے ہیں بیٹھنے کے لیے، چبوترا ایکٹ، صفہ کہتے ہیں. تو چبوترا ایکٹ لانا پڑا گورنمنٹ کو. کیوں لانا پڑا بھائی یہ چبوترا؟ اور یہ لفظ سے بھی پتہ چل رہا ہے، چبوترا ایکٹ بولنے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ پرابلم زیادہ تر مسلمانوں کی طرف ہوئی، کیونکہ یہ ورڈ اردو ہے. اگر یہ ہندوستان کے اندر اگر یہ نان مسلمس کا زیادہ پرابلم ہوتا تو وہ لفظ تیلگو میں، ہندی میں، کسی اور زبان میں آتا، مگر یہ اردو کا لفظ استعمال ہوا. یعنی پرابلم زیادہ ہماری کمیونٹی میں، مسلم کمیونٹی میں زیادہ ہے، سڑکوں پہ وقت گزارنا. یعنی پولیس آ رہی ہے باضابطہ رات میں 10 بجے کے بعد، جو 2-4 نوجوان سڑک پہ چبوترے پر یا کسی سیڑھیوں پر بیٹھے نظر آ رہے ہیں، ان کو پکڑ رہے ہیں اور لاک اپ میں ڈالتے جا رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں اور ان کے بڑوں کو بلا رہے ہیں. پھر کچھ قسمیں، معاہدے وغیرہ ایگریمنٹ کر کے پھر ان کو چھوڑا جا رہا، ورنہ ان کو لاک اپ میں رکھ رہے ہیں، ان کو پکڑ کے. وہ ہزاروں میں نوجوانوں کو اٹھائے. یعنی سزائیں وغیرہ نہیں ہوتی، لیکن ان کو یہ سمجھانے کے لیے کہ بابا روڈوں پہ راتوں میں نہیں گزارنا ہے. یہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے. اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ لوگ سڑکوں پر بیٹھے کریں. ہاں مجبوری ہو ایک الگ صورت ہے، لیکن گھروں کو، نوجوانوں کو میں ہمیشہ یہ سوچ دینا چاہتا ہوں کہ بیچ شہر میں آپ کا گھر ہو یہ ضروری نہیں ہے. تھوڑا ڈسٹنس بنا، کوئی بات نہیں، آپ دور چلے جاؤ، اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے، لیکن مکان کشادہ بناؤ. اتنا مکان بناؤ کہ چاہو تو آپ 4 مہمان کو لے کے بیٹھ سکو. ایسے گھر کیوں بنا لے رہے ہیں؟ پیسہ آنے کے باوجود کروڑ روپیہ دے کر بیچ بمبئی میں گھر چاہیے، بیچ بنگلور میں گھر چاہیے، اور بالکل بیچ حیدرآباد میں گھر چاہیے. اور سینٹر میں تو کروڑ، 2 کروڑ، 3 کروڑ بھی اگر آپ دیں گے تو کشادہ جگہ تو نہیں ملے گی. وہ بڑے پیسے خرچ کر کے بھی چھوٹی جگہ لینا، اس کے بعد پھر سڑکوں پہ ادھر ادھر اپنا وقت گزارنا. نہیں، ایسا ہونا نہیں چاہیے. آدمی کی خوش بختی میں سے ہے کہ اس کو کشادہ مکان ملے. یہ حدیث شریف ہے. کشادہ مکان، کھلا گھر ملنا، یہ خوش نصیبی کی علامات میں سے ایک علامت ہے آدمی کی خوش نصیبی. تو کشادہ گھر لو اور گھروں کے اندر بیٹھو، اور فضول تو بیٹھو ہی مت. جب کام کے لیے بیٹھو تو گھر کے اندر بیٹھو. تو فرماتے ایاکم والجلوس بالطرقات، اے لوگو ہرگز راستوں میں نہیں بیٹھنا. فقالوا یا رسول اللہ ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. یا رسول اللہ ہمارے جو سٹنگس ہے، ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے اس کے علاوہ. یعنی مکانات ہمارے بہت چھوٹے ہیں، ہم گھروں کے اندر ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، اور یہ بیٹھک ہوئے بغیر ہمارا کمیونٹی کا انٹریکشن کمپلیٹ نہیں ہوتا. یا رسول اللہ ہم مجبور ہے. یعنی دیکھو، اس سے ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ حضور کو گھر کے باہر کی سیٹنگز حضور کو پسند نہیں ہے. یہ ایک بات کلیئر ہو گئی. اب مجبوری میں صحابہ عرض کر رہے ہیں جن کے گھر مکان چھوٹے ہیں، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ما لنا من مجالسنا بدون، یا رسول اللہ یہ سیٹنگز چھوڑ کر ہم نہیں رہ سکتے، یہ ہماری مجبوری ہے. نتحدث فیہا، ہمارا سوشل کانٹیکٹ یہاں پر ہی ہوتا ہے جی، ہمارے اجتماع ہونا اور جمع ہونا ہمارا یہیں پر ہوتا ہے. فقال اذا ابیتم الا المجلس فاعطوا الطریق حقہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں، اگر تم کو بیٹھنا ہی ہے، تمہارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، ٹھیک ہے بیٹھ رہے ہیں، تو اس صورت میں اس کے حق ادا کر دو. مطلب یہ دوسرا لیول آ گیا. پہلا تو یہ ہے کہ بیٹھو ہی مت، اور اگر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، مجبور ہے آپ بیٹھنے کے لیے، تو پھر راستے کا حق ادا کرو. راستے کا حق. قالوا وما حق الطریق یا رسول اللہ. انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہوتا ہے جی؟ روڈ کا اور راستے کا بھی کوئی حق ہوتا ہے کیا؟ اس کا بھی کچھ رائٹس ہوتے ہیں کیا؟ فرمائے ہاں.
فرمائے غض البصر، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے آنکھوں کو نیچے رکھو، نگاہوں کو، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، ہر آنے جانے والے کو دیکھ رہے ہیں جی، کہاں آیا، کون گیا، کیوں گیا، ان اپنے گھر میں کتنے بجے آیا، ان وہ گلی کب مڑا تھا، ان جا رہا تھا اس کے ساتھ سامان، ارے کارٹون تھا اس کے پاس، کیا لایا، کیوں، کیا ہو رہا ہے یہ، لوگوں کو لانے دو، لے جانے دو، آنے دو، نہیں دیکھنا، کسی کی چہروں کو دیکھتے بیٹھے، گاڑیوں کو دیکھتے بیٹھے، اس کے پاس کیا سامان آ رہا، کیا جا رہا، اس کے گھر کو یہ ٹائم کیوں گیا تھا ہوگا، نہیں نہیں، یہ بہت بری بات ہے۔ اگر راستوں میں بیٹھنا ہی ہے تو نگاہ نیچے رکھو، جو آتا ہے آنے دو، جاتا ہے جانے دو۔ اور اس کے اندر یہ بھی ایک میں مسئلہ بتا دوں، آگے آئے گا وہ مسائل تفصیل میں آئیں گے، میں شارٹ میں بتا دیتا ہوں کہ نگاہ نیچے رکھنا، بیٹھنے والے حضرات اگر سلام کرنا ہے نا تو سلام کرنے والا جو ہے وہ جو گزر رہا ہے ان سلام کرا تو جواب دے دینا۔ آپ ہر آدمی کو دیکھ لیتے بیٹھے ہوئے سلام علیکم سلام علیکم ایسا کر لیتے، نہیں بیٹھنا سڑک کے اوپر، نہیں، اپنی نگاہ نیچے رکھو، آپ اپنی بات کر رہے ہیں، جس سے بات کریں ادھر نظر رکھو، اگر گزرنے والا سلام کر دے تو اس کے سلام کا جواب دے دو، بس ٹھیک ہے۔ تو غض البصر یعنی ہم تو یہاں خیر چلو اب اور ڈیٹیل میں نہیں جاتے، نگاہیں نیچی رکھنا، وکف الاذی، تکلیف نہیں دینا لوگ کو۔ 10 نوجوان 8 نوجوان مل کے کسی جگہ بیٹھ جاتے ہیں، جو ہے گفتگو ٹھیٹھی ٹھاٹا، اڑوس پڑوس کے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ان کی گھر کی عورتوں کو کہیں نکل کے جانا رہتا، 8 نوجوان باہر بیٹھے ہوئے، جھجک ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے ان کو، کیسا نکلیں گے وہ جی، بیٹھ کر وہاں پر کچھ کھاتے ہیں پیتے ہیں، سامنے گھر کے سامنے کچرا کر کے چلے جاتے ہیں جی، یا ان کا کچھ کام تھا، انہوں نکل کے بیٹھنا چاہ رہے تھے گھر والے، دوسروں نے گھر کے سامنے بیٹھ گئے اور وہاں پر جگہ قبضہ کر لیے، نہیں نہیں، اس طرح سے کف الاذی، پہلی بات آپ نظر نیچی رکھنا، اور دوسری بات آپ جہاں بیٹھے آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا، کسی کو تکلیف نہیں ہونا، نہ گھر والوں کو تکلیف ہونا، نہ سڑک ہونا جی، اتنا ایریا گھیر کے بیٹھ گئے کہ آنے جانے میں ٹریفک جام ہو رہی ہے اور لوگوں کو تکلیف ہو رہی، گاڑیاں اس طرح سے پارک کر دیے، نہیں، فرمائے نہیں، آپ نگاہ نیچی رکھنا اور آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا، وہاں آپ خود سوچنا یہ کہ میری وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، ان کے بولنے تک انتظار نہیں کرنا۔ پھر فرماتے ورد السلام، اگر کوئی سلام، دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ لفظ نہیں فرمائے کہ ہر آنے جانے والے کو سلام کرو، نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ورد السلام، راستے کا حق یہ ہے کہ اگر کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب دینا، رد السلام، سلام نہیں ہے، رد السلام ہے، سلام اگر کوئی کر دے تو آپ اس کا جواب دینا۔ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور کوئی پوچھے تو آپ جو ہے اس کو صحیح چیز، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ راستے کے حقوق ہے، یہ نگاہیں نیچی رکھنا اور لوگ کو تکلیف نہیں دینا، کوئی سلام کرے تو جواب دینا اور لوگ کو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ 5 حقوق ہوتے ہیں راستے کے، یہ راستے کے آداب ہے، ٹھیک ہے۔